کو آپ محفوظ نہیں رکھ پائے. NDM میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنی ہوئی ہے, اس کا چیئرمین کون ہے؟ اس پہ آپ لوگ کیوں نہیں بات کرتے بھائی کہ NDMA کا کردار کیا تھا؟ کیا اس کو اس حوالے سے لوگوں کو ریسکیو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہاں پہ بڑے بڑے ادارے کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. گڑیال کیمپ وہاں پہ ہے, آپ کا کلڈنہ کے اوپر جہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں, وہ گلیات روڈ جو جاتی ہے باڑیوں کے اندر, وہاں پہ کتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس کے ذمہ دار مری کے لوگ تھے. مری کے لوگ تو وہاں پہ برفباری کی وجہ سے. وزیر اعظم اور چیئرمین NDMA ذاتی حیثیت میں پیش ہوں. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سانحہ مری کیس کا 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا, وضاحت کرے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ہوں عبدال عباسی. ناظرین, آج کے پروگرام میں بات ہوگی خاص کر کے مری, سانحہ مری کے حوالے سے. مری میں جو ہوا, خاص کر کے مری کے جو ہوٹلز مالکان ہیں, مری کے جو بزنس مین ہیں, ان کے حوالے سے بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ مری کے لوگوں سے بائیکاٹ کیا جائے. مری کے لوگ خاص کر کے انڈے کی جو قیمت ہے 500 روپے دے رہے ہیں, اور دوسری طرف ہوٹلز کی بات کی جائے تو ہوٹلز میں کمرہ جو ہے وہ 50,000 60,000 مختلف ریٹ دے رہے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ سیاب احمد عباسی اینکر پرسن موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سیاب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, خاص کر کے یہ جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مری کے لوگ, خاص کر کے یہ جو ریٹس کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ اتنے مہنگے ریٹس دیے جا رہے ہیں, تو اس میں کیا صداقت ہے؟ کیونکہ میں بھی نہیں سمجھتا کہ میں خود اس سے میں کوئی کہوں کہ یار یہ حقیقت ہے یا نہیں. آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں, آپ بتائیں اس پہ. دیکھیں عبدال, جو مری کے حوالے سے اس وقت خبر جو ٹرینڈ ایسے لوگ چلا رہے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لگ تو ایسے رہا ہے جیسے مری کے لوگوں نے, یہ جو 20-22 بندوں کا قتل ہوا ہے یہ مری کے لوگوں کے ہاتھوں سے ہوا ہے. جو ذمہ داران تھے ان کے خلاف کہیں بات نہیں ہو رہی. سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلانے والے لوگوں کی سمجھ نہیں ہے کہ جاہل قسم کے لوگ ہیں جو اس وقت الگ سے وہ ایک ٹرینڈ چلا رہے ہیں بھائی, جن کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے. انتظامیہ ذمہ دار ہے, بالکل آپ کی گورنمنٹ اس چیز کی پوری ذمہ دار ہے کہ جب ان کو پتا تھا کہ مری کے اندر 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ گاڑی جا چکی ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مری کے اندر جو پارکنگ کی گنجائش ہے وہ 30 سے 35 ہزار ہے, اور یہ وہ گنجائش ہے جب موسم صاف ہو, اور برف باری کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے وہ برف کی وجہ سے کور ہو جاتی ہے. ہارڈلی 10,000 سے 12,000 گاڑی پارک کرنے کی گنجائش مری میں رہ جاتی ہے. تو اس کے بعد آپ یہ گلا کرتے ہیں کہ مری کے لوگوں کی طرف وہ آپ ان کو بار بار ٹارگٹ کرتے ہیں کہ مری کے لوگوں کی وجہ سے ایسا ہوا. تو یہ تو ایک کہہ لیں کہ کسی طرح سے بھی ایک ریالٹی بنتی نہیں ہے کہ جس پہ ہم بات کریں. آپ ٹرینڈ چلائیں تو گورنمنٹ کے خلاف چلائیں. مقامی انتظامیہ جو عمارتی انتظامیہ میں مری کے لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے, پورے پنجاب کے لوگ ہیں وہاں پہ جا کر انتظامیہ کے اندر جس کی ڈیوٹی آتی ہے وہاں پہ بیٹھے. تو آپ کا یہ ٹارگٹ کرنا, مری کے لوکل لوگوں کے خلاف ٹارگٹ کرنا, یہ تو ایک سراسر زیادتی ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ جب گاڑیاں جا رہی تھی تو یہ سنو فال ہوئی ہے, تو کیا سنو فال کے اندر یہ آسمان سے گاڑیاں ٹپک کے وہاں پہ آ گئی ہیں, ٹول پلازا کراس کر کے گئی ہیں. یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مری کے لوگوں کی غفلت کی وجہ سے, مری کے لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے, یا ان کی کسی مسٹیک کی وجہ سے ہوئی ہیں, یا یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ کس وجہ سے, کس بنا پہ ہوئی ہیں؟ دیکھیں ہلاکتیں پہلے میں بتا چکا ہوں, جب گنجائش وہاں پہ اس موسم کے اندر 10 سے 12,000 گاڑی کی گنجائش تھی وہاں پہ, آپ وہاں سے 1.5 لاکھ کے اندر گاڑی بھیج رہے ہیں. اس میں وفاقی وزیر یہ خوشخبری سناتے ہیں لوگوں کو کہ جی خوشحالی آ رہی ہے, لوگ گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں. ان کو یہ ہوش نہیں تھا کہ 1.5 لاکھ گاڑی آپ پہ ٹول پلازا کراس کر کے جا رہی ہے, تو اس کو تو مانیٹر کر سکتے تھے, اس کو روک سکتے تھے. اب بات آ گئی ہلاکتوں کی. آپ کو موسم کی پریڈکشنز کے بارے میں پہلے پتہ ہے, جو جہاں بھی آج کل اتنی سائنس ترقی کر گئی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ویک میں موسم کس طرح رہے گا. یہ 1 ویک پہلے کا جب یہ پوری خبر بھی تھی کہ مری میں سنو فال ہوگی, اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب سنو فال ہوتی ہے ویسے ہی وہاں پہ روٹین کی بات ہے. آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ تاریخ میں مری کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, 2022 کی بات کر رہا ہوں, یہ وہ میں 19ویں صدی کی بات نہیں کر رہا, 2022 کے اندر مری کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 22 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ مری میں اس طرح کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس سے زیادہ بھی برف پڑتی تھی, اس سے زیادہ برف پڑتی تھی. لوگ ایون کہ وہاں پہ گاڑیاں پھنس جاتی تھی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی تھی, تو لوگ پیدل جاتے تھے. کبھی یہ سننے میں نہیں آیا کہ کوئی مری میں برف کی وجہ سے مری میں ہلاکتیں ہوئی. وہاں بھی تو مقامی لوگ رہتے تھے. اب جا کے لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ مری کے اندر جب برف باری ہوتی ہے تو وہاں پہ کس طریقے سے وہ لوگ مقامی آبادی سروائیو کرتی ہے. وہاں تو ابھی تک بجلی نہیں ہے.
آپ کے 22 بندے ہلاکتیں جو ہوئی ہیں وہ مقامی جو انتظامیہ تھی اس کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہیں. مقامی انتظامیہ اس پہ کنٹرول نہیں کر پائی, اور اس کے بعد آپ نے جی مری کے لوگوں کے اوپر آپ نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. جی 500 روپے کا انڈا بیچتے تھے. اب 500 روپے کا انڈا بیچنے والے لوگ کون سے, ان کو آپ پکڑیں. دوسرا, آپ ایک دن میں کہتے ہیں جی ایک ویڈیو آئی ہے جی کہ یہاں پہ مری میں کوئی وہ ایک ثاقب نامی بندہ جو کہہ رہے ہیں کہ برف باری وہاں پہ پھینک کے گاڑیوں کو پکڑتے ہیں, آپ نے اٹھا کے اس کو اندر کر دیا, اور اب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مری کے لوگ اس کے اندر انوالو تھے. یہ تو دیکھیں, مری کے لوگوں نے جب آپ کا کوئی ادارہ نہیں پہنچا, حقیقت پہ آپ اگر مری کے آپ گئے ہوں گے, آپ وہاں سے ہیں تو آپ کو سارا پتہ ہے. مری کے اندر میرا تعلق کے پی کے سے ہے, کے پی کے سے ہے جی. گلیات آتا ہے, گلیات اس کے اندر آتا ہے. آپ کے 1 کلومیٹر کے بعد ہر علاقے کے اندر وہاں پہ کس حد تک کنٹینمنٹ کا ایریا آتا ہے. وہاں پہ آپ کے ڈاک سینٹر ہیں مری کے اندر, وہ محفوظ رہے ہیں. آپ کے انسانوں کو آپ محفوظ نہیں رکھ پائے. NDM میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنی ہوئی ہے, اس کا چیئرمین کون ہے؟ اس پہ آپ لوگ کیوں نہیں بات کرتے بھائی کہ NDMA کا کردار کیا تھا؟ کیا اس کو اس حوالے سے لوگوں کو ریسکیو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہاں پہ بڑے بڑے ادارے کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. گڑیال کیمپ وہاں پہ ہے, آپ کا کلڈنہ کے اوپر جہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں, وہ گلیات روڈ جو جاتی ہے باڑیوں کے اندر, وہاں پہ کتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس کے ذمہ دار مری کے لوگ تھے. مری کے لوگ تو وہاں پہ برفباری کی وجہ سے ایک سے دوسرے گھر میں نہیں جا سکتے. انہوں نے آپ کو خدمت دی. آپ کا کوئی ادارہ جب نہیں پہنچا تو وہاں مری کے لوگ صبح وہاں پہ پہنچ آئے تھے. آپ کی نیشنل میڈیا پہ کسی قسم کی خبر نہیں دی گئی. جب لوگ پھنسے ہوئے تھے تو نیشنل میڈیا وہاں پہ کہاں پہ سو رہا تھا اس وقت؟ کسی نیشنل میڈیا چینل پہ وہ خبر نہیں آئی. آپ کو آج جا کے احساس ہو رہا ہے آپ مری کے لوگوں کو وہ کریں. اس وقت آپ کے ادارے کہاں سوئے ہوئے تھے؟ پولیس کہاں تھی؟ آپ کی انتظامیہ کہاں تھی؟ کنٹینمنٹ کے ادارے وہاں پہ موجود تھے. جب وہ اندر سو رہے تھے, باہر لوگ مر رہے تھے, تو آپ اٹھ کے آج یہ کہتے ہیں کہ مری کے لوگوں کی وجہ سے ایسا ہوا. آپ کو اگر ہوٹل انتظامیہ سے شکایت ہے تو آپ جائیں سروے کریں ہوٹل انتظامیہ کس کے ہاتھ میں ہے. کیا پی سی کو چلانے والا کوئی مری کا بندہ ہے؟ پی سی کے ریٹس جا کے چیک کریں کہ اس دوران پی سی کے ریٹس کیا تھے. اور دوسرا, آپ نے جہاں پہ آپ کو پتا تھا کہ وہاں پہ امیر طبقہ جاتا ہے, جہاں پہ آپ کی حکومتی مشینری کے لوگ تھے, وہاں پہ ایلیٹ کلاس جہاں جاتی ہے, وہ مری بربند روڈ ہے. اس بربند روڈ پہ آپ نے صفائی جاری رکھی ہوئی تھی. آپ نے گلیات والے علاقے کو توجہ نہیں دی, جہاں پہ غریب لوگ جو صرف دن کو گئے تھے انجوائے کرنے کے لیے, جنہوں نے شام کو واپس آنا تھا. اچھا, مری سے خطرناک جو ہے گلیات زیادہ خطرناک علاقہ رہا ہے. آپ کو خود پتا ہے کہ لوگوں کی ڈیتھ ان جگہوں پہ ہوئی ہیں جہاں پہ جنگل کا ایریا آتا تھا, بازاروں میں نہیں ہوئی, لوگوں کے گھروں کے سامنے نہیں. یہ تو انسانیت کا آج کوئی نام بھی بتائے تو یہ ایک انسانیت پہ لازم ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی تکلیف میں ہو تو اس مسلمان کا یہ حق بنتا ہے اس کو جا کے بچائے. آپ نے تو مری کے ایک چیز کو اس طرح شو کیا کہ جیسے مری کے لوگوں نے ان لوگوں کو قتل کیا ہے. جو لوگ قاتل ہیں ان پہ کوئی بندہ بات نہیں کر رہا, NDMA پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, وہاں پہ مقامی اداروں پہ کوئی نہیں بات ہو رہی, انتظامیہ پہ نہیں بات ہو رہی. یہ ویڈیوز آ رہی ہیں, ویڈیوز میں شہری بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی جی مری والے ہم سے 50,000 روپیہ لے رہے ہیں, انڈے کا 1,000 روپیہ لے رہے ہیں. لوگ خود سے کہہ رہے ہیں. دیکھیں, مری والوں کی بات نہ کریں کہ مری والے وہاں پہ لے رہے ہیں. آپ کی ہوٹل انڈسٹری جہاں وہاں پہ ہے, آپ کی 90% میں کیا 10% لوگ ایسے ہیں مری کے جن کا روزگار جو ہے وہ ٹورسٹ کے ساتھ وہاں پہ منسلک ہے. 90% پاپولیشن ایسی ہے جس کا روزگار وہاں سے منسلک ہی نہیں ہے. کیا اس 10% کے جو لوگ وہاں پہ منسلک ہیں, اور اس میں بھی جو ہوٹل مالکان ہیں ان کا اکثر تعلق جو ہے وہ مری سے دوسرے علاقوں سے ہے, پنجاب کے علاقوں سے, یا سندھ سے ہے, بلوچستان سے ہے, KP سے ہے. تو بھائی اگر کسی جگہ کراچی کے اندر واقعہ ہو جائے, تاکہ کشمیر کے لوگ بھی ہیں, کراچی کے اندر بوری بند لاش ملتی ہے تو آپ کراچی کے لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں, اور جو مری کے اندر جو لوگ موجود ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو لوگوں کی ناجائز جو ہے وہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مقامی لوگوں کا ہوٹل جو مالکان ہیں ان کے ساتھ ہاتھ پائی ہو جاتی ہے ان کی غلط رویوں کی وجہ سے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں کہ چلیں زیادہ جو طبقہ ہے وہ باہر کے لوگ کاروبار کر رہے ہیں, کراچی, گجرات, سندھ, مختلف لاہور, ہر مختلف مطلب جگہوں سے لوگ جو ہے وہاں بزنس کر رہے ہیں. تو جیسا ہم نے دیکھا کہ وہاں کی جو تاجر کی یونینز ہیں اس میں تو تمام مری کے لوگ دکھائی دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں کسی بھی جگہ کے اندر آپ اگر کسی جگہ پہ چلے جائیں, چاہے کراچی چلے جائیں, سوات چلے جائیں, جہاں پہ چلے جائیں, یونین کے اندر ریپریزنٹیشن زیادہ تر جو میجارٹی ہوتی ہے وہ لوکل کی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ یونین کا کردار جو ہوتا ہے کہ وہ لوکل انتظامیہ یا پولیٹیکل پریشر ڈال کے اپنے معاملات کو حل کروانا ہوتا ہے. جتنی کمیونٹی کی سپورٹ لوکل کو ملتی ہے اتنی کمیونٹی کی سپورٹ باہر کے لوگوں کو نہیں ملتی. تو اسی وجہ سے یونین کے اندر وہ لوگ آگے موجود ہیں. دوسرا کہ اگر تو بات وہ آپ نے کی کہ یہ انڈا 500 روپے میں بیچا گیا, 50,000 کرایہ کیا گیا, جس نے کرایہ کیا آپ اس کو پکڑیں, آپ اس کو بند کریں,
उस होटल को सील करें, ऐसे लोगों को सील करें। इंतजामिया का काम बनता है, इंतजामिया का काम बनता है। इंतजामिया में मरी के लोग तो नहीं बैठे हुए ना, मैनेज करना किसने चलाना है इंतजामिया को? क्या वहां पे जो आपका ACDC जो इस पूरे को डील कर रहा है वहां पे क्या वो मरी का बंदा SP बैठा हुआ? एक बंदा 20 रुपए का जो अंडा है 20 रुपए का है, ज्यादा लगाए 30 रुपए का कर लें, 30 रुपए के अंडे का 500 रुपया अगर मेरे जैसा बंदा, आप जैसे बंदा अगर 500 रुपया देगा तो वो उसका फर्ज नहीं बनता, वो खुद उससे नहीं पूछेगा यार 500 किस चीज का ले रहा है। मुझे ये बताएं अब्दाल, मैं अगर कह आजकल दुनिया कितनी मतलब मैं ये कह दूं सोशल मीडिया पे आके मैं ये कह दूं जी कि मैंने 1000 रुपए का अंडा सेल कर रहे थे, तो 500 जिसने 500 का उसको 1000 भी कहते हुए क्या अर्ज थी भाई? जो 500 में दे रहा था तो आप हवा चल गई है जी ये हो गया। अब कोई भी भाई आपने मरी के उन लोगों को आपने अप्रिशिएट नहीं किया जिन लोगों ने अपनी बेटियों का जैज घर पे रखा हुआ था। जब मरी में लोग फंसे तो वो बिस्तर निकाल के उन्होंने उन पे सुलाया। जिन लोगों ने अपने बच्चों को इस दौरान बर्फबारी के अंदर उनको बाहर सुलाया, मरी के जब लोग फंसे हुए थे तो उनको अपने घरों के अंदर सुलाया। जिन्होंने खाना अपने बच्चों के लिए बनाया हुआ था वो खाना जाकर लोगों के अंदर तकसीम किया। जिन लोगों के छत नहीं थी, खुद वो एक मुश्किल से घर के अंदर एक कमरे में गुजारा करते थे, उन लोगों ने निकल के उनको अपने घर के अंदर सुलाया। और उस बर्फबारी में जब आपकी इंतजामिया फेल, आपकी मशीनरी फेल, आपकी पूरी हुकूमत एक तरफ, मरी के लोकल लोगों ने उन बर्फबारी के अंदर निकल कर आप बेलचों के साथ उनको देखें कि वो लोगों को किस तरह रेस्क्यू कर रहे हैं। और अगर मरी की मकामी आबादी न निकलती बाहर और न ये काम करती तो यकीन करें यहाँ लागतें 4 से 500 होनी थी। जो आज लोग उठ के ये कर रहे हैं ना मरी के लोगों के, भाई आप उन अनासिर को जरूर एलिमिनेट करें उनको जिन्होंने गलत किया, लेकिन मकामी पॉपुलेशन जिसका किरदार ये था कि उन्होंने आके आपको रेस्क्यू किया, आप उन लोगों के खिलाफ ये उठा रहे हैं, ये अच्छा तो नहीं है। एक चीज से आप भाई, क्योंकि कहा जा रहा है इंतजामिया ने भी इस चीज को कहा है कि उन्होंने मतलब इसको तस्लीम किया है कि ये जो हलाकतें हुई हैं, हलाकतों की जो मेन वजह है लोग गाड़ियों के अंदर हीटर लगाकर वहां पे सो गए और ऑक्सीजन ना आने की वजह से उनकी हलाकतों की सबसे बड़ी वजह यह थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपने हीटर को ऑन रखा हुआ था गाड़ी के अंदर, इसकी वजह से हलाकतें हुई हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि आपको पता है कि जब बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है कि उसकी वजह से करके गाड़ी चारों तरफ से बर्फ के अंदर ढक गई है। बिल्कुल समझ आ गई है। बिल्कुल। अब लोगों ने हीटर ऑन किए हुए थे बचाने के लिए, अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जिनको नहीं आइडिया था उन्होंने हीटर ऑन किए हुए थे। अब वो बंदा जिसकी डेथ हुई है नवीद इकबाल जो ये ASI था यहाँ पे, और उसका जो कजन है वो शायद तैयब गोंदल जो हमारे साथ काम ऑफिस में होता है। अब मैं उसकी बताऊं कि भाई वो बंदा बार बार ये कॉल करके कह रहा है कि हमने वजीर दाखिला तक अप्रोच किया, PM तक अप्रोच की, बल्कि उसने तो एविडेंस आपको एक और चीज बताऊं, मकामी थाने के SHO को उसने अप्रोच किया। SHO राजा रशीद है वहां पे, उसने राजा रशीद पता है कितने डिस्टेंस पे था? 2 किलोमीटर के फासले पे था। अपने पेटी बाई को अगर बचाना चाहता तो राजा रशीद वहां पे आकर उसको बचा सकता था, जो SHO है वहां का। उसने उसको अप्रोच की, ASI ने उसको वापस अप्रोच की नवीद इकबाल ने कि भाई हम फंसे हुए यहाँ से आके हमें निकालो। तो वो उसने कहा जी मेरा खाना ठंडा हो रहा है, थोड़ा खाना ठंडा ना हो जाए तो आपकी जो डेड बॉडी है मरने के बाद बेशक ठंडी हो जाए, तो मैं खाना खत्म करने के बाद आपको रेस्क्यू करने आऊंगा। ये पुलिस के पेटी बंद भाइयों की ये हालत है कि जो 2 किलोमीटर के फासले पे राजा रशीद था, जो SHO है वहां का, वो उसको रेस्क्यू करने नहीं गया और उसकी वहां पे डेथ। अच्छा, एक अहम बात मैं देख रहा था कि एक निजी TV चैनल्स पर बात कर रहे थे जो नवीद इकबाल के कज़न हैं तैयब गोंदल, वो बता रहे थे कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद को उसने तफसील के साथ मैसेज किया, उनके ऑफिशियल जो उनका पर्सनल नंबर है, वज़ीर आज़म इमरान खान के उसने नंबर पे इसी तरह पर्सनल पे मैसेज किया, और यहाँ तक कि फवाद चौधरी के नंबर पर भी उन्होंने मैसेज किया, और यहाँ तक कि एक जो हमारे जो CPO हैं पिंडी के, उनके नंबर पे भी मैसेज किया। उसने कहा कि CPO पिंडी ने मुझे रिस्पांस किया, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह खोल देंगे। आगे उन्होंने इंतजामिया को बता दिया, सुनने वाली बात है। और शेख रशीद, सवाल मेरा ये है, शेख रशीद और दूसरा अपना फवाद चौधरी और PM इमरान खान साहब, इन लोगों का मतलब जवाब नहीं आना, इसको आप किस तरह देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर कहते हैं ना कि जब रियासत मदीना की बात होती है तो तुमने फारूक ने कहा था कि दरिया दजला फरात के किनारे पे अगर कोई कुत्ता भी मर जाए ना तो उसका जिम्मेदार भी कौन होगा? उमर होगा। बिल्कुल। देखें, रियासत मदीना की बात है ना, 22 बंदे आपके दारुल खिलाफा से चंद किलोमीटर के फासले पे उनकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, और ये वो इलाका नहीं है जो एक्सेसिबल ना हो।
بالکل. معلم جبہ میں عمران خان کی بہن جب پھنس گئی تھی تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے اسپیشل ہیلی کاپٹر گیا تھا. بالکل کوئی شک. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ تھی کہ یہاں پہ کوئی ایلیٹ بندہ نہیں پھنسا. آپ کی جو آپ دیکھیں جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے کوئی ایلیٹ کلاس یہاں پہ نہیں تھی, نہ کوئی مشیر تھا, نہ وزیر تھا, نہ کوئی خاص کسی ادارے سے کوئی بندہ یہاں پہ پھنسا ہوا تھا جس کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ کی ٹیمیں پہنچتی. مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو مرنے والے تھے یہ سارے غریب لوگ تھے. اس کی خبر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن پہلے کی بات ہے, فرائیڈے کو وہاں کے مقامی لوگوں کا یہ کہنا تھا, میرے پاس بھی خبریں آ رہی تھی کہ جناب گاڑیاں بہت زیادہ ہیں اور سنو فال ہو رہی ہے, اور گاڑیاں عام حالت میں آپ کو بتائیں کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مری میں اگر سنو فال کے دوران جائیں تو گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں اور رستے بلاک ہو جاتے ہیں. تو کیا اس کی ذمہ داری گورنمنٹ پہ نہیں بنتی کہ 22 بندوں کی قاتل یہ گورنمنٹ ہے؟ حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے علاقے جو آفت زدہ ہوں یا جن کو پتہ یہاں پہ یہ معاملات ہونے کو جا رہے ہیں یا سنو فال اتنی زیادہ ہوگی, گاڑیاں پھنسے گی, تو وہ وہاں پہ پہلے سے ہی وہاں پہ ٹیمیں تشکیل دیتے ہیں. کروڑوں اربوں روپے کی تشہیر صرف ٹورزم کے نام پہ ہوتی ہے جی کہ ہم ٹورزم کو پھیلا رہے ہیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے گلیات کے حوالے سے عمران خان جب پیچھے گئے تھے انہوں نے ایک ہوٹل کا وہاں پہ افتتاح کیا تھا, اس کے حوالے سے ان کے بڑے بلند و بانگ دعوے تھے. تو بھائی آپ کی مشینری وہاں پہ صرف سنو فال کو کلیئر نہیں کر پائی, آپ نے وہاں پہ ریسکیو ٹیمیں نہیں رکھی ہوئی تھی جو ٹائم پہ جا کے یہاں پہ لوگوں کو بچاتی. تو آج آپ ذمہ داری نہیں لے رہے جو آپ نے کوشچن کیا کہ جناب یہ بھاگ رہے ہیں. آپ نے شیخ رشید کو دیکھا تھا, شیخ رشید دوسرے دن اٹھ کے ہفتے والے دن یہ سالگرہ کے پاس جا کر آگے جا کے گاڑیاں کلیئر کرواتے فوٹیج بنا کے آ گیا تھا. بھائی وزیر داخلہ کو پہلے استعفیٰ یہ وہ عمران خان صاحب تھے جب کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی ترقی یافتہ ممالک کے اندر, تہذیب یافتہ ممالک کے اندر اگر کوئی اس طرح ڈیتھ ہو جاتی تھی تو وہاں کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ پہلے استعفیٰ دے دیتا ہے. بالکل. لیکن اب وہ پتہ نہیں وہ غیرت کدھر گئی ہے, وہ مسالیں کدھر گئی ہیں. تو یہ ایک میں کہتا ہوں کہ مری کے لوگوں کو آپ جو بندہ غلط کرے آپ اس کو برملا کہیں کہ اس نے غلط کیا ہے, لیکن یہ کہاں کی انصاف ہے کہ جو لوگ آپ کو اپنی جان پہ کھیل کر ریسکیو کرنے آئے تھے اس کے بعد آپ ان کو غلط نام سے وہ دے رہے ہیں. تو اگلی دفعہ تو ظاہری بات ہے ان کو اس چیز سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب پورے لوگ گھروں سے کوئی نہیں نکل رہا تھا انہوں نے نکالا تھا تو ان کے ساتھ اس طرح کیا جائے گا, نیکسٹ ٹائم وہ کیا کریں گے. بہت شکریہ سیاب بھائی. آخری ایک سوال رہ گیا تھا وہ کرنا بھی ضروری سمجھوں گا. اچھا یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں وہاں کے جتنے بھی راستے ہیں, کیونکہ آپ بھی اسی علاقے سے ہی ہیں, کیونکہ وہاں اتنا مطلب 1 گھنٹے کا راستہ ہے, آپ کی گھر کی طرف اگر جائیں تو 1 گھنٹہ مری سے لگتا ہے, تو میرے خیال میں 1 گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں, یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ باڑیاں سے لے کے کلڈنا تک اس ایریے میں ہلاکتیں ہوئی ہیں, کہ واقعی اسی ایریے میں یہ کتنا ایریا بنتا ہے؟ دیکھیں یہ کچھ کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے. اب ہلاکتوں ہونے کی وہاں وجہ کیا ہے؟ وہاں آپ اگر جائیں تو زیادہ تر آبادی جو ہے وہ ان روڈوں سے ہٹ کیا, اس جگہ سے جنگلات کا ایریا زیادہ آتا ہے. دوسرا ابھی تک گلیات کے علاقے کی بات کریں, گلیات کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں تک ابھی تک بجلی نہیں بحال ہو سکی. وہاں پہ آپ کی جو مشینری ہے وہ کام نہیں کر رہی. انہوں نے جو مین روڈ تھی اس کے اوپر آ کے کام کیا صرف یہ بتانے کے لیے جی ہم ایکٹیو ہو گئے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ مری کے لوگوں کو کس حد تک تکلیف ہوتی ہوگی جب وہاں پہ سنو فال, یہ تو لوگ مرے ہیں تو اب لوگوں کو جا کے یہ احساس ہوا اور اس کے بعد اس کو ضلع کا درجہ ملا. اس کے ساتھ ہی دوسری گلیات کو ابھی تک تحصیل کا درجہ نہیں مل پایا. مطلب اتنا بڑا ایریا ہے جو KPK کے ساتھ لگتا ہے, وہاں پہ تحصیل کا درجہ نہیں ہے. تو اس کو اب تو یہ ضروری ہو گیا کہ اگر اس طرح کی مینجمنٹ کرنی ہے تو ان کو تحصیل کا درجہ وہاں پہ دے. اور دوسرا جو ڈیڈ باڈیز ہوئی ہیں اتنے زیادہ اس علاقے کے اندر, اس میں کوئی بھی گھر کے قریب کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے. وہاں پہ جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ جنگل کے ایریے میں ہوئی ہیں اور ان جگہوں پہ ہوئی جہاں کے گاڑیاں سٹک ہو گئی تھی, جن لوگوں کو یہ امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری گاڑی نکل جائے آگے چلے جائیں, وہ اس امید سے روڈ پہ کھڑے رہے. اور وہاں پہ آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ نااہل وہاں پہ ہمیں نظر آئی, وہ نہیں پہنچ پائی. تو اس کا اب سارا ملبہ ایک بڑے طریقے کے ساتھ منظم انداز کے ساتھ ایک ایسی کمپین چلائی گئی ہے کہ جس پہ ٹارگٹ تو ہونی چاہیے تھی انتظامیہ, ٹارگٹ ہونی چاہیے تھی حکومت, ان پہ سوال و جواب ہوتے, لیکن کیا کیا کہ میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا مری کی مقامی آبادی پہ جو خود سفر کرتی ہیں گاڑی میں. آپ کو پتہ ہے کہ جب سنو فال ہوتی ہے وہاں رش زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی بندہ اگر سیریس ہو نا اس کو آپ اسلام آباد یا پنڈی میں شفٹ کرتے ہیں تو اس بندے کی ڈیتھ جو ہے وہ گاڑی کے اندر ہو جاتی ہے, گاڑی کیونکہ یہاں کے لوگوں کی وجہ سے وہاں جا کے روڈز بلاک ہو جاتی ہیں. لیکن پھر اسی آبادی کو واپس آپ یہ کہیں کہ برا بلا کہیں تو
تو میرے خیال میں اگر لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے تو وہ انتظامیہ کے خلاف اٹھانی چاہیے, حکومت کے خلاف اٹھانی چاہیے, جس کی نائلی کی وجہ سے ہوتی ہے. خاور منیکا میرے خیال میں وزیر سیاحت کی تو یہاں ذمہ داری بنتی ہے نا, ان لوگوں کو کسی نے چھیڑا ہی نہیں ہے. اس کی وزارت کو اسی ٹائم میں تو کہہ رہا تھا اس کو جانا چاہیے تھا خود چھوڑ کے. ابھی کس کو چھیڑ رہے ہیں؟ غریبوں کو چھیڑنا شروع ہو گئے. بس مری کی مقامی آبادی کو انہوں نے ٹارگٹ کروا دیا. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارا کوئی مری کے یا ان علاقوں سے اگر کوئی اچھی ریپریزنٹیشن ہوتی نا تو وہ آج ابھی لوگوں کو لے کر اسلام آباد کے اندر پہنچا ہوتا ہے کہ جناب مری کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو مری کے لوگوں کا نام خراب کیا جا رہا ہے, جو ہوٹل انڈسٹری ہے بلکہ ان کو جا کے باہر نکالیں جنہوں نے بدنام کیا ہے. نہیں, ہوٹلز کی جو انڈسٹری ہے وہاں کی جو تاجر برادری ہے انہوں نے اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں آ کے واقعی پریس کانفرنس کی, لوگوں کو آگاہی میں دی. لیکن آپ کی بات ایک درست ہے, لیکن وہ اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں اگر یہ لوگ جو ہے نا, اگر یہ جو وہاں کی جو بنی ہوئی ہے تنظیم, یقین کریں اگر یہ اپنی کالی بیڑیں پہلے سے نکالنا شروع کر دیں یا خود ہی ایک میکینزم تیار کریں, بھائی اس سے اوپر کوئی کرایہ نہیں لے گا, یہ کرائٹیریا اس پہ کرایہ ہونا چاہیے. اور کوئی اچھا میں کیا سمجھوں, ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کالی بیڑے ہیں یہ جو بزنس مین ہے, جو تنظیم ہے وہاں کی, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, بڑے یہ پوائنٹ والی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کالی بیڑے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ 50,000 واقعی لیا جا رہا تھا. دیکھیں کالی بیڑے موجود ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے. اچھا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ 50,000 روپیہ لیا گیا ہے منرل واٹر کی؟ 50,000 دیکھیں نا, میری بات سنیں, ویسے ہی بات ہوتی ہے کہ جب کسی بھی چیز کی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے, سپلائی کی ڈیمانڈ وہاں زیادہ ہو جاتی ہے, تو لوگ ایک ریٹ بڑھا دیتے ہیں جو جائز نہیں ہے. لیکن اب یہ کہنا کہ جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہوٹل والوں نے کرائے بڑھا دیے تھے, نہیں, اتنے ہزاروں میں لوگ تھے جو روڈوں پہ پھنسے ہوئے تھے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہوٹل میں جا کے رہنے والے تھے؟ یہ تو کچھ ایسے تھے جنہوں نے صبح جانا تھا شام کو واپس آنا تھا, وہ سٹاک ہو گئے وہاں پہ. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ ہوٹل انڈسٹری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, ہوٹل میں بلیک میلرز بیٹھے ہوئے ہیں, کالی بیڑے موجود ہیں, لیکن اس کے اندر خالی مری کے لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے. بھائی آپ ان کو بے نقاب کریں, مری کے لوگوں پہ آپ ہاتھ نہ اٹھائیں, نہ مری کے لوگوں پہ آپ اس طرح کی باتیں کریں, آپ وہاں کی مقامی انتظامیہ پہ اٹھائیں. اور دوسرا یہ صرف ملبہ ڈال دینا کہ صرف ہوٹل انڈسٹری کی وجہ سے ایسا ہوا, یہ تو ایسے حکومت فیس سیونگ کر رہی ہے اور پبلک بھی اسی کے اندر جا رہی ہے. جی بالکل ناظرین, بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ خاص کر کے ایک کسی پہ ملبہ اگر ڈالا جائے تو یہ غلط ہوگا, کیونکہ اگر مرنے والے جو تھے نوید اقبال ASI ان کا بیان موجود ہوتا, یا کوئی بھی اور جو وہاں پہ فوت ہوئے ان کے میں کسی کا ایک کا بیان موجود ہوتا کہ مری کے جو ہوٹلز والوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, اس وجہ سے ہم مر رہے ہیں, تو اس پہ ہم پھر اس وقت حکومت بھی سامنے آتی, کارروائی کرتی. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ صرف اور صرف مری کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے, یہ ایک غلط کیا جا رہا ہے, مری کے لوگوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. دوسری بات, انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے 22 ہلاکتیں ہوئی. ناظرین اگر انتظامیہ بر وقت کارروائی کرتی تو ایسی ہلاکتیں نہیں ہونی تھی. اور برف, سیاح بھائی نے جیسے بتایا کہ برف اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے, اس سے زیادہ ہوتی رہی ہے, اس بار اس طریقے سے نہیں برف تھی جس طرح یہ مطلب بڑھ چڑھ کے بتا رہے. انتظامیہ کی نااہلی تھی, اور انتظامیہ بلکہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کو تسلیم کیا. خان صاحب خدارہ, صرف آپ کے تسلیم کرنے سے معاملہ حل نہیں ہو جائے گا, کیونکہ آپ کے جو وزیر صحت ہیں ان کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے. ابھی تو 5 دن گزر چکے ہیں, فوری طور پر ان کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا. ناظرین مجھے دیجیے گا اجازت, انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.